in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles and ballistic missiles towards the state of Israel. ناظرین، مسجد اقصی ایران اور اردن میں تاریخی جشن منایا جا رہا ہے۔ کل رات کے آخری پہر ایران نے تاریخ رقم کرتے ہوئے اسرائیل پر خوفناک حملہ کیا ہے۔ ڈرونز کی ایک نہ ختم ہونے والی لہر نے اسرائیل پر ایسا حملہ کیا کہ ان کا اپنا آئرن ڈوم سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا۔ آئرن ڈوم سسٹم کی بیٹریوں پر بھی میزائل داغے گئے۔ CNN کے مطابق یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی ڈرونز کا ٹارگٹ گولان اور ناگیو کی اسرائیلی ملٹری بیسز رہے۔ ایرانی حکام نے کہا، یہ جنگ نہیں، ہماری طرف سے بس ہلکی سی تبکی ہے، اگر اس کا جواب دیا گیا تب جنگ ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے جواب دیتے ہوئے کہا، آج رات ایران میں زلزلہ آئے گا، لیکن ایران نے کہا یہ آپریشن ہمارے لیے معمولی تھا۔ وہاں سے اسرائیلی حکام نے کہا کہ آپریشن ہمارے لیے غیر متوقع تھا۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ عراق نے بھی اپنا حصہ خوب ڈالا۔ افغان طالبان نے کہا، ہم ایران کی کامیابی اور فتح کے لیے دعا گو ہیں، یعنی وہ بھی تیار کیے ہوئے ہیں۔ عراقی حکام نے کہا، ہمارے پاس 60 ایرانی ڈرونز کی عراقی ایئر سپیس میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں اور ہم ان میں سے ایک بھی انٹرسپٹ نہیں کریں گے، یعنی وہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہے۔ ایرانی حملے میں امریکی میڈیا کے مطابق 400 تک ڈرونز نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے بیروت ایئرپورٹ بند کرنا پڑا۔ امریکہ نے جب جواب دینا چاہا تو ایران نے کہا، اگر تم بیچ میں آئے تو ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ آپ کی بھی خیر نہیں۔ اس دوران ایران نے کچھ بلاسٹک میزائلوں کا منہ امریکی اڈوں کی طرف کر دیا، جس کے بعد یہ دعوے کیے گئے کہ ہو سکتا ہے لانچ کی خبر بھی جلد آئے، لیکن امریکہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ دوستو، یہ 7 اکتوبر کے بعد پہلا موقع تھا جب اسرائیل نے متعدد ایئر بیسز خالی کر کے جہازوں کو ہوا میں اڑا دیا تھا، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے پہلی بار غزہ کی ایئر سپیس میں کوئی اسرائیلی ڈرون اور فائٹر جیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تل ابیب میں گوریان ایئرپورٹ بھی بند کرنا پڑا، یہاں تک کہ اسرائیل نے اپنی ایئر بیس بھی بند کر دی۔ انقلابی گارڈز نے افیشیلی اعلان کیا کہ اسرائیل کے خلاف ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، اس پر کوئی پسپائی ہوئی تو اسرائیل کی ہوگی۔ اس دوران ایک بار پھر امریکہ نے قطر کے ذریعے ایران کو پیغام بھیجا کہ حملے فوراً روک دے، لیکن ایران نے جواب میں دھمکی دی کہ راستے میں مت آنا ورنہ تمہاری ملٹری بیسز کو نشانہ بنائیں گے۔ دوستو، انقلابی گارڈز نے اس آپریشن کا نام ٹرو پرامس یعنی سچا وعدہ رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایرانی غزہ کے واسیوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہے۔ آدھا مشرق وسطی خالی، اسرائیل میں آلموسٹ ایمرجنسی نافذ ہوئی پڑی ہے۔ بہت لمبے عرصے بعد ملکی سطح پر کسی ملک نے اسرائیل کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر پنگا لینے کی ہمت کی ہے۔ اس پوری ایرانی کارروائی کے جواب میں اسرائیلی F-35 FPV الیکٹرو میگنیٹک بموں سے لیس ہو کر ہوا میں اڑائے گئے، لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے اس پوری کارروائی پر اب تک کروڑوں ڈالرز لگ چکے ہیں اور ہر گھنٹے میں مزید لگ رہے ہوں گے۔ یہ سارا پیسہ امریکی ٹیکس دہندگان کا ہے، جو امریکہ کے شہری خلاف قانون سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ ناظرین، یہ پوری کہانی اچانک شروع ہوئی۔ پہلی بار ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا، درجنوں ڈرونز اور بلسٹک میزائل بھی فائر کیے۔ اسرائیلی شہر سائرن اور دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیل نے ایرانی حملوں کے بعد اپنے فوجی اڈے خالی کیے۔ امریکی اور برطانوی طیاروں نے اردن کی حدود میں متعدد ڈرون گرائے، لیکن بات نہیں بنی۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے جوابی کارروائی کی منظوری دی، لیکن کچھ نہ بن پایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہتے ہیں کہ ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جواب تاحال نہیں دیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس بھی ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے ایرانی حملے پر قومی سلامتی ٹیم سے بریفنگ لی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے درپیش خطرات پر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کوئی مدد نہیں کی جا رہی، کیونکہ امریکہ کو خوف ہے کہ ایک طرف تو لوگ نکلیں گے، لیکن دوسری طرف ان کی منجی بھی ٹھوک دی جائے گی۔ دوسری جانب اب تک اسرائیل کے متعدد طیارے فضا میں موجود ہیں۔ ایران، عراق اور اسرائیل نے اپنے فضائی حدود بند کر دی ہے۔ ایران میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ تہران میں گیس اسٹیشنز پر لوگوں کا رش لگ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ بدنیت صہیونی حکومت کو سزا دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف فضائی حدود کھولنے والوں کو جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کارروائی دمشق حملے کا رد عمل ہے۔ ہماری افواج نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوستو، عرب میڈیا کے مطابق یمن سے بھی اسرائیلی شہر ایلات پر ڈرون حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم پر حملہ سب سے خطرناک تھا۔ ترجمان حزب اللہ کے مطابق کئی راکٹ داغے گئے ہیں، جبکہ دارالحکومت تہران میں عوام جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ ہر جانب شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیل مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔
ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि सिहूनी फौज के अहम अहदाफ पर हमला किया है और तमाम इसराइली फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अमेरिका की किसी किस्म की शिरकत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकता। नाजरीन, इस हमले का खदशा कई दिन कबल अमरीकी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने कुछ इस तरह जाहिर किया था कि ईरान, हिजबुल्लाह या हुसी किसी भी वक्त इसराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान, हिजबुल्लाह या हुसी के हमले में इसराइली फौज या हुकूमती अहदाफ निशाना बन सकते हैं और ड्रोन्स के झुंड भी इसराइल पर हमला में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को कमज़ोर तस्वर करके खामोश थे और कोई तैयारी नहीं की, इसलिए तारीखी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब कई दिनों से ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तज़किरा हो रहा था। इस माह के आगाज़ में होने वाले एक मिसाइल हमले ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारतखाने से मुल्हिका इमारत को ज़मीन बोस कर दिया था और मुतअद्दिद पासदारान इनकलाब अफसरान हलाक हुए थे। ईरान में खित्ते में कुद्स फोर्स के सबसे आला ओहदेदार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल थे। इस हमले पर इसराइल की जानिब से कोई बाकायदा बयान सामने नहीं आया था। ताहम ईरान और शाम ने दमिश्क में होने वाले हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर ही आयद की थी और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की तवक्को की जा रही थी। हमले के दौरान इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि ईरानी ड्रोन्स को इसराइल तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन हम इसको इंटरसेप्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहम उनके जवानों को नाकामी का सामना रहा। दरअसल इसराइली फोर्सेज को नाकामी का सामना ईरानी साख्ता कामिकाज़े ड्रोन की वजह से हुआ। ईरानी साख्ता कामिकाज़े ड्रोन एक तरह का फ़िज़ाई बम है, धमाकाखेज़ मवाद से लेस। ये ड्रोन हदफ के आसपास उस वक्त तक उड़ सकता है जब तक उसे हमले का पैगाम न मिले। हदफ से टकराए जाने पर धमाकाखेज़ मवाद फट जाता है, जिसके नतीजे में ड्रोन भी तबाह हो जाता है। ईरान का ये ड्रोन तकरीबन 8 फुट 2 इंच चौड़ा है, जिसके रेडार के जरिए सुराग लगाना मुश्किल होता है। अस्करी उमूर के माहिर जस्टिन क्रम्प ने BBC को बताया ये ड्रोन बहुत नीचा उड़ते हैं और उनको लहरों में भेजा जा सकता है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई दिफा के जरिए उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। अब ईरान मज़ीद कार्रवाई का भी सोच रहा है, क्योंकि पहली बार किसी मुसलमान मुल्क ने बराह रास्त अमरीका और इसराइल को शिकस्त से दो चार किया है। इस वक्त कई मुस्लिम ममालिक में जश्न का समा है और बताया जा रहा है कि ये जश्न मज़ीद फैलेगा और कई दिनों या महीनों तक जारी रहेगा।